زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ آئیے پہلے تو ہم بلیفز کو دیکھتے ہیں کہ یہود کا کیا بلیف ہے۔ اصل یہود مسجد اقصیٰ پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اس مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، بالکل نیست و نابود کریں گے، کیونکہ ان کے عقائد کے مطابق اس کے نیچے ہیکل سلیمانی کے باقیات ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ٹومب آف سلیمان بنائیں، ہیکل سلیمانی کو ایک نقشہ دیں اور ایک ہماری عبادت گاہ ہو، یعنی کہ ہیکل جیسے کہ ہم مسلمان اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، اسی طرح کرسچنز اپنی عبادت گاہ کو چرچ کہتے ہیں، اور اسی طرح یہود اپنی عبادت گاہ کو ہیکل کہتے ہیں۔ یہود اور مسلمان دونوں ہی مسجد اقصیٰ کو پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحرہم غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صاحبزادہ ذیشان صدیق یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ انہیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے اور ہماری نیو جنریشن اس سے بالکل ناواقف ہے۔ ایک فلسطین اور اسرائیل کے مابین ایک بہت بڑا کانفلکٹ چھڑا ہوا ہے۔ آخر اس کانفلکٹ کی وجوہات کیا ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہود اور مسلمان دونوں ہی مسجد اقصیٰ کو پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ صرف مسلمان اور یہود کے لیے ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ کرسچنٹی کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ آئیے پہلے تو ہم بلیفز کو دیکھتے ہیں کہ یہود کا کیا بلیف ہے۔ اصل یہود مسجد اقصیٰ پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اس مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، بالکل نیست و نابود کریں گے، کیونکہ ان کے عقائد کے مطابق اس کے نیچے ہیکل سلیمانی کے باقیات ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ٹومب آف سلیمان بنائیں، ہیکل سلیمانی کو ایک نقشہ دیں اور ایک ہماری عبادت گاہ ہو، یعنی کہ ہیکل جیسے کہ ہم مسلمان اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، اسی طرح کرسچنز اپنی عبادت گاہ کو چرچ کہتے ہیں، اور اسی طرح یہود اپنی عبادت گاہ کو ہیکل کہتے ہیں۔ تو یہ ہیکل سلیمانی وہاں پہ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کا دوسرا ایک ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ان کے سٹارز ہیں، ان کا ایک سائن ہے یہودیت کا، وہ چمکے، جو کہ یہ حضرت سلمان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام سے میچ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ستارہ ہمارے ہیکل سلیمانی پر چمکے گا تب ہی ہمیں نجات ملے گی، تب ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ کرسچنٹی کے لیے یہ جگہ کیوں ضروری ہے۔ کرسچنٹی کے لیے یہ جگہ اس لیے ضروری ہے کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح کی جو جائے ولادت ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور وہ اس کے علاوہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جھولے میں بچپن میں انہوں نے پرورش پائی وہ جھولا بھی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں موجود ہے۔ اور ایک اور بات وہ یہ بڑی انٹرسٹنگ کہتے ہیں کہ ان کے عقائد کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس زمین سے اٹھایا گیا تو یہی مسجد اقصیٰ کا احاطہ تھا جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی بلندی پر اٹھایا گیا، جو کہ ہمارے عقائد میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس اس دنیا میں بھیجیں گے۔ اور مسلمانوں کا تو آپ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مقدس اس لیے ہے کہ ہمارے پیارے نبی رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کے لیے مسجد اقصیٰ سے اوپر بلایا گیا، اور یہ قبلہ اول تھی ہمارے جب خانہ کعبہ کے وجود میں آنے سے پہلے اور دین اسلام کے آنے سے پہلے
مسجد اقصی کو قبلہ اول کہا جاتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی اس دوران بھی سٹارٹنگ میں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ پھر رب العالمین نے حکم فرمایا کہ اے میرے نبی اپنے قبلے کو چینج کریں، تو رب کے حکم سے رحمت للعالمین نے اپنے قبلے کو چینج کیا۔ اب اصل جنگ یہود اور مسلمان کے مابین ہے کہ اسرائیل اور فلسطین۔ اسرائیل یہودیوں کا ایک ملک ہے اور فلسطین مسلمانوں کا ملک ہے، اور تو یہ مسائل آج سے نہیں ہے۔ جب 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا تب سے یہ مسائل نے جنم لیا اور یہ چلتے رہے اور یہ ایک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ اسرائیل وجود میں کیسے آیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں کرسچنز نے اور خاص طور پر برٹن نے یہودیوں سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم آپ کو ایک الگ ریاست دیں گے، تو یہ الگ ریاست اسرائیل 1948 میں اسی مقصد کے بعد وجود میں آئی۔ پھر انہوں نے ناجائز قبضے کیے، فلسطین کے جو ایک حدود تھی وہ انہوں نے ڈسٹرائڈ کی، اور پیلسٹائن ایک بہت بڑا ملک ہوتا تھا، پھر اس کو یہ فتح تو میں نہیں کہوں گا، ناجائز قبضہ کرتے رہے اور انہوں نے تقریباً آلموسٹ اس ٹائم 70% پیلسٹائن کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ نہ انٹرنیشنل رولز اس کی اجازت دیتے ہیں نہ کہ کوئی اور چیز۔ پھر انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے فلسطین پر، آج تک ڈھا رہے ہیں، اور اب بھی یہ جو کانفلکٹ چھڑا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ میں یہ کہوں گا کہ ہزاروں کی تعداد میں اس ٹائم پیلسٹائن کے پیپل شہید ہو چکے ہیں، اور اسرائیل باربریت کی انتہا کیے ہوئے ہے، اور اس کو پوری دنیا میں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بڑی طاقتیں ساری اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اب ہمیں مسلم ممالک کو پیلسٹائن کا ساتھ دینا ہوگا اور ان کی شہادت کو، ان کا ملک ان کو واپس دلوانا ہوگا۔ میں پوری دنیا کے حکمران اور پوری امت مسلمہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اٹھیں اور پیلسٹائن کا ساتھ دیں، ہر موقع پر ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔